ہندوستان میں ایک بہت بڑا پنڈت گزرا ہے، آریہ سماج کا بڑا یہ، تو اس کو لایا گیا، ہمارے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ آپس میں مناظرہ کریں گے۔ اب بلایا مہمان کو، اب کھانا جب پیش کیا گیا کس کو؟ پنڈت جی کو، اب اس نے اتنا کھایا اتنا کھایا اتنا کھایا، اب ایک جو ہے حضرت کا یہ متعلقین ویسے، اس نے کہا علم میں جو مقابلہ ہوگا تو یہ پنڈت جی تو مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر کھانے میں مقابلہ ہو پھر مشکل مسئلہ ہے۔ آپس میں بات کی، یہ بات حضرت تک پہنچی، اس کے طرف حضرت تک پہنچی، حضرت نے اس کو بلایا، اس کو بلایا، کہا ادھر آؤ، کہا آپ نے ایسے کہا، اب کیا کرے گا؟ وہ جھوٹ کہے گا، کہ جی کہا، تو کیا کہا؟ کہا اس طرح کھانے میں، کہا بیوقوف کھانے میں مقابلہ بھی، یہ بھی کوئی مقابلے کی چیز ہے؟ اگر کھانے میں، یہ تو حیوانی صفت ہے، ملکوتی صفت تو ہے نہیں، تو پھر ہم ادھر سے ایک ہاتھی کو رکھیں گے، ادھر سے پنڈت جی کو رکھیں گے، کریں مقابلہ، دیکھیں کون زیادہ کھاتا ہے۔ ہاں یہ کرو، 6 مہینے پنڈت جی کو ایک کمرے میں بند کرو، کھانا مت دے دو، اور 6 مہینے مجھے ایک کمرے میں بند کرو، کھانا مت دے دو، پھر دیکھتے ہیں 6 مہینے کے بعد۔ اور فرمایا کہ اب میرا حال ایسا ہے، آخر میں حضرت کا یہ مقام ہو گیا تھا، ایسے ملکوتی صفت ہو گئے تھے، فرمایا کہ اب میرا یہ حال ہے کہ کھانے کی احتیاج نہیں، اس لیے کھاتا ہوں کہ سنت ہے۔ اپنے بزرگوں کو سمجھنا چاہیے کہ کیسے تھے اور کیسے ملکوتی صفت کے حامل تھے، کہا اس لیے کھاتا ہوں کہ سنت ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے ازواج مطہرات کے پاس جاتے تھے، یہ ساری سنت، اور سنت پر عمل کرنا اپنے نفسانی خواہشوں پر عمل کرنے سے یعنی ایک شخص اگر سنت کی نیت سے سو جاتا ہے تو دوسرے کی شب بیداری سے بہتر ہے۔ سنت کے اتباع میں، سنت کی نیت سے، اور کھانا کھاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند تھی، مجھے بھی پسند ہے، اس نیت سے کھاتا ہے۔ اب کھانا تو ہے، نفس کو لذت مل رہی ہے، لیکن ثواب بھی مل رہا ہے، ایسا دین کہاں ملے گا؟ کیا فرمایا؟ فرمایا ہاں اگر یہ حیوانی صفتوں میں مقابلہ کرنا ہے تو پھر ہم ادھر سے ہاتھی رکھیں گے، ادھر کو کرو مقابلہ۔ ہاں ملکوتی صفات میں، اب ملکوتی صفات کتنے اعلیٰ و عرفہ ہیں جی۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، جبریل امین ساتھ چل رہے ہیں، ایک آسمان دوسرا آسمان تیسرا، سدرۃ المنتہا۔ اب کہا آپ جائیے، کہا آپ چلیے، کہا میں کہاں چل سکتا ہوں، اب جبریل امین نہیں چل رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اکیلے جائیے، وہی تب سے ساتھ دیا نیچے سے یہاں تک، یہاں کہا ایک قدم اگر آگے چلوں تو میرے 600 کے 600 سارے پر جل جائیں گے، مجھ میں یہ یعنی تحمل نہیں ہے، اتنا برداشت نہیں ہے کہ میں اس کے آگے، اور اس کے آگے کس کا مقام؟ نبوت کا مقام، نبی کا مقام۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى۔ کسی کو یہ مقام نہیں ملا، کسی کو یہ مقام نہیں ملا کہ نبوت کی بیچ میں کیا ضرورت پڑی، نبوت کی بیچ میں کیا ضرورت پڑی۔ اللہ جل شانہ براہ راست، لیکن مخلوق میں یہ طاقت نہیں ہے، یہ صلاحیت نہیں ہے۔ نبی کو خاص طور پر تیار کیا گیا، خاص طور پر
ابھی 6 مہینے کے ہیں یا کچھ مہینے کے ہیں تو شک صدر ہوتا ہے. جبریل امین آتا ہے اسرافیل علیہ سے, سینے مبارک کو چاک کرتے ہیں, دائی حلیمہ کے باہر کھیل رہے ہیں بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہاں سے قلب مبارک کو نکالا جا رہا ہے, اور اس کو ایک جو تشت لائی تھی جنت سے اس میں اس کو دھویا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کیا, اور اس میں سے کچھ نکالا جاتا ہے. اور تھوڑا سا جوان ہوئے ایڈولسنس کی جب یہ آتی ہیں اس میں یہ جو شباب ہوتا ہے ارلی, اس میں تو اپنے یہ جو بشری تقاضے ہوتے ہیں اب اس سے حفاظت کے لیے پھر شک صدر ہوتا ہے. پھر اور جوان اور ہو گئے تو پھر شک صدر, اب نبوت دینی جا رہی ہے, قرآن آنے والا ہے, اس سے پہلے پھر شک صدر, 4 بار شک صدر ہو. تیار کیا جا رہا ہے, تیار کیا جا رہا ہے. کس چیز کے لیے؟ اس چیز کو برداشت کرنے کے لیے جس چیز کو برداشت کرنے کی انا عرضنا الامانت انا عرضنا علی السماوات انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض, ہم نے اس امانت کو زمین و آسمانوں کو پر پیش کیا, لیکن انہوں نے انکار کیا. فحملها الانسان, اس انسان میں اللہ تعالی نے یہ صلاحیت رکھی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے کیا کیا تیار کیا جا رہا ہے کہ اب قرآن نازل ہونے والا ہے. یہ قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں صلاحیت تھی اور کسی میں نہیں. یہ صرف قلب محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں صلاحیت تھی اس قرآن کے تحمل کی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو جلال, جو اس کلام میں جلال تھا, جو اس کلام میں جلال تھا وہ قلب محمدی نے چوس لیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر جب ہم تک قرآن کہاں سے پوچھا, ہم کو تو جبریل امین نے نہیں بتایا, اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں بتایا, جبریل امین سے ہم نے نہیں نہ سنا. ہم نے قرآن کہاں سے سنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دہان مبارک سے. تو فرمایا جب یہ اس دہان مبارک سے نکلا تو یہ پورا جمال ہی جمال تھا جس کو یہ انسان برداشت کر سکتا. جو جلال اس میں تھا وہ قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا, چوس لیا, اور جب اس دہان مبارک سے نکلا تو جمال ہی جمال تھا. کیا تھا؟ جمال ہی جمال تھا. تو غرض کہنے کی یہ کہ جو اللہ کی ذات ہے, اللہ کی یہ آپ حضور اقدس صلی اللہ کو کتنا جانتے ہیں؟ سب سے زیادہ جانتے ہیں. لیکن اللہ کی خشیت سے ایسا ہو رہا ہے, تھوڑی ہوا تیز چلی تو فوراً نماز لگی. چہرے مبارک کا رنگ تغیر, اس میں تغیر آ گیا. تھوڑا سا کچھ بادل گھنے بادل سے آ گئے تو فوراً پھر خوف کی حالت. فرمایا انی اعلمکم و انی اخشاکم, میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. کہ اللہ کی ذات. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رویا کرتے تھے. اب حضرت عمر تو کیسے یعنی بہادر تھے اور کیسے مضبوط تھے, لیکن یعنی اس کا ایسا حال تھا کہ اکثر ہو ہی رہا. کہ حضرت یہ کیا, آپ تو عشر مبشرہ میں سے, وہ 10 آدمی صحابہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دی, بشارت دی جنتی ہونے کی دنیا ہی میں, اور اس میں حضرت عمر بھی ہیں. آپ تو عشرہ مبشرہ میں ہے, آپ کو تو بشارت ہے, کیوں اتنا گریا کرتے ہیں, کیوں اتنا گریا کرتے ہیں؟ تو کیا جواب دیا؟ کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو صمد ہے, محتاج تو نہیں ہے, یعنی کوئی چیز کرنے کے پابند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں, ہر چیز کرنے کے قادر ہیں, اور کسی چیز کے پابند نہیں ہیں. فرمایا حضرت عمر نے اگر قیامت میں یہ اعلان ہو جائے
کہ سب لوگ جنت میں جائیں گے، صرف ایک آدمی جہنم میں جائے گا، تو عمر کہے گا شاید میں ہی ہوں گا۔ یہ خوف کا عالم تھا، لیکن امید کا بھی یہ عالم تھا کہ فرمایا کہ اگر حشر میں یہ اعلان ہوگا کہ سب لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، ایک شخص جنت میں جائے گا، تو میں کہوں گا میں ہی ہوں گا۔ یہ خوف اور رجا، یہ اس میں جو بیلنس ہے، جو اعتدال ہے، یہ ایمان کی زینت اس میں۔ بعض مفسرین نے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، خوف و رجا کو بولا کہ یہ ایسے ہیں کہ یہ دونوں طرح امید بھی ہو اور خشیت الہی بھی ہو۔ تو اللہ کی ذات، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی میں ایک صحابی آیا کہ اللہ کے نبی ہم ہلاک ہو گئے، بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط ہو رہا تھا ان کے علاقے میں، اللہ سے سفارش کیجیے۔ اللہ سے غور سے سننا، بعد میں نتیجہ نکالنا، پہلے نہیں نکالنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گشی تاری آ گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب افاقہ ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے دیکھا اس نے کیا لفظ استعمال کیا۔ اللہ کی ذات کی عظمت اور کبریائی کا اتنا استحضار تھا کہ وہاں سفارش کون کر سکے۔ جو سفارش ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سفارشی ہیں، ہمیں شفاعت کریں گے، ہمارا یہ یقین ہے، اس شفاعت کے بغیر ہمارا بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ لیکن وہ اور مقام محمود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا۔ مقام محمود پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے آپ اپنی امت کو مغفرت کرواتے رہیے، تو وہ مقام جو ہوگا باذن اللہ ہوگا۔ نبی ہی نہیں، صحابہ، اولیاء، دوسرے صالحین کو بھی اللہ تعالیٰ یہ اعزاز سے نوانگے، ان کو بھی سفارش کرنے کا موقع وہ، لیکن وہ باذن اللہ ہوگا اپنے یہاں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انفعالیت سے اور اثر ہونے سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ متاثر نہیں ہوتے۔ آپ آئیں گے میرے پاس سفارش کریں گے، کب سفارش کریں گے؟ جب آپ کو یقین ہوگا کہ آپ کی سفارش کا مجھ پر اثر ہوگا، اور اس اثر کی وجہ سے میں آپ کی بات مانوں گا، تو آپ کے بات کا مجھ پر اثر ہوگا، تاثیر ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اثر ہونے سے بہت پاک، علوًا کبیرہ۔ اللہ کی ذات کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی کبریائی کو۔ اسی لیے کہتے ہیں تعالی اللہ علواً کبیرہ، تعالی اللہ بہت اونچے، بہت اوپر، بہت اوپر، جس کی کوئی حد نہیں۔ تعالی اللہ علواً کبیرہ۔ تو اللہ کی عظمت۔ اور ہمارے ایمان کا کیا حال ہے کہ اگر جوک بھی کرنا ہے تو خدا کے بارے میں کریں، اے خدائی ونوسی ونوسی، نعوذ باللہ من ذلک۔ ارے اللہ کے پیارے بندے، اللہ کا نام لے کر ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بہادر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بہادر تھے۔ جنگ خیبر میں جو خیبر کا دروازہ، قلعہ خیبر کا دروازہ تھا، 40 صحابہ اس کو ایسے ہی نہیں کر سکے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بائیں ہاتھ سے اٹھایا تھا، اتنے بہادر تھے۔ شیر خدا تو ان کا لقب ہی ہے، لیکن مسجد کے دروازے پر جاتے تو ایسی کپ کپی آتی۔ مسجد نبوی میں دیکھا گیا رات کے اندھیرے میں ایک سفید ریش بزرگ اپنے داڑھی کو پکڑتے ہوئے زمین پر، اس وقت تو یہ قالین شالے نہیں مسجدوں میں ہوتے تھے، اس مٹی پر اپنے آپ کو ایسے لت پت کر رہا ہے اور اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، اور اپنی داڑھی کو پکڑے ہوئے آنسو بہہ رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اور دیکھا تو یہ حضرت علی تھے۔ جب ان کو کہا جاتا ہے ابو تراب، ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مٹی پر سوئے ہوئے، تو کہا یا ابو تراب، تراب مٹی کو کہتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو، اب کیسے بہادر ہے، تکبر وہاں نہیں ہے،
بڑائی نہیں ہے، وہاں نیستی ہے.